بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کچھ عابد زاہد لوگ مسجد میں بیٹھے عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک ملک کا شہزادہ وہاں آ گیا۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس نے آتے ہی عبادت گزاروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ہر شخص کی توہین کی۔ شہزادہ وہاں سے چلا گیا تو ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا، یہ وقتدار شخص تو اس قابل ہے کہ آپ اسے بددعا دیں جس طرح آج اس نے خانہ خدا اور ہماری توہین کی ہے۔ خدا جانے اور کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہوگا اور ان کی دلاوری کی ہوگی۔ مرید کی یہ بات سن کر مرشد نے دعا کی کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا، اے اللہ، اس شہزادے کو بہت اچھا ہے، اسے ہمیشہ آسودہ اور خوش رکھنا۔ مرید کی زبان سے یہ دعا سن کر مرید بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، حضرت، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک فاسق یا فاجر اور گستاخ شخص کے حق میں آسودگی اور راحت کی دعا کر رہے ہیں۔ مرشد نے جواب دیا، خاموش رہو، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ مرشد کی یہ باتیں کسی طرح شہزادے کے کانوں تک پہنچ گئیں اور اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اسی وقت ناشی اور فسق و فجور سے توبہ کر لی اور اپنے ایک معتمد کو یہ پیغام دے کر مرشد کی خدمت میں بھیجا کہ اگر جناب تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ مرشد نے دعوت قبول کر لی اور شہزادے پر واضح کر دیا کہ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اس نے اختیار کیا ہے یہ بے باعث ہلاکت ہے۔ شہزادے کا دل نصیحت قبول کرنے پر آمادہ تھا۔ اس نے اسی طرح شراب نوشی اور گانے بجانے کے آلات تڑوا دیے اور نیک کاروں کی طور طریقے اختیار کر لیے۔ اب وہ اپنا سارا وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ پہلی زندگی سے اس کا کچھ تعلق نہ رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنے باپ کو بھی یہ نصیحت نہ مانی کہ وہ ہر وقت عبادت کرتا رہے۔ یہ سچ ہے کہ نرمی اور اخلاق کا اثر بنسبت سختی اور تنخوئی زیادہ ہوتا ہے۔ حاصل کلام اس کا یہ ہوا، تحمل اور درگزر کی فضیلت سخت گیری اور تلخ کلامی کی نسبت واضح ہے۔ سخت گیری باعث نقصان اور اخلاق کی مار باعث فائدہ ہوتی ہے۔